السلام علیکم دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل دی مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تاریخ کے پنوں سے ایک ایسی زبردست داستان کے بارے میں جس کا سن کے شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور یہ ایک ایسی داستان ہوگی جو کہ آپ کے لیے واقعتاً بہت ہی زیادہ عجیب و غریب اور کچھ لمحات کے لیے آپ کو سوچ بچار میں غرق کر دینے والی داستان، جس میں آپ یہ سوچیں گے کہ یار کیا واقعتاً ایسا پاسبل ہے یا نہیں، کیونکہ جو بات ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں یہ بات ہے مصر کی ایک ملکہ کے بارے میں جس کو تاریخ میں ٹریجڈی کوئین کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ غموں کی ملکہ، اور اس کے ساتھ وہ ہوا جو کہ آپ صرف امیجن کر سکتے ہیں۔ یہ ملکہ کون تھی، اس کا کیا نام تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب چلیں، آپ دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک دوسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ تاریخ کے کسی پہلو کے حوالے سے کوئی خاص ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کا بھی آپ نے تذکرہ نیچے دیے کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ہم اگلی ویڈیو آپ کے جو بھی آپ کی اسٹون کی تھنکنگ ہے، جو بھی آپ کے ذہن و گمان میں کوئی چیز چل رہی ہے، اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک بڑی زبردست داستان جو کہ غموں کی کوئین، غموں کی ملکہ، دی ٹریجڈی کوئین انکسینامن کی۔ اور انکسینامن جو ہے یہ ایک بہت بڑے بادشاہ جس کو فرعون ششم کہا جاتا ہے، توتن خم کی بیوی تھی، اور توتن آخن جو ہے اس کی بیوی ہونے سے پہلے یہ اپنے باپ یعنی آخن آتن کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی، اور اس کے بعد یعنی اپنے والد کی وفات کے بعد یہ اپنے بھائی کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے نانا کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ ایک ایسی عورت جو کہ تاریخ میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جنسی طور پر ہراساں ہوتی رہی، جنسی طور پر جس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اور اس کے حقوق کو ختم کر کے اس کی زندگی کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ غموں کی یہ ملکہ انکسینامن جو ہے یہ پیدا ہوئی تو اس کے والد محترم نے یعنی جن کا نام آخن آتن تھا وہ اس وقت کا فرعون تھا۔ اس فرعون نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ ناخوش کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو تبدیل کر کے مذہب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر دیں، اور ایسے لوگوں کو جن کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں تھا ان کو مذہب کی ٹھیکیداری سونپ دی، اور اس نے اپنے پرانے خداؤں کو کینسل کر کے نئے خدا تیار کیے اور اپنا دارالحکومت ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ لیکن اس دور میں کبھی بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں رکھتا تھا، اسی لیے وہ وہاں پر نہایت سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ اپنی حکومت قائم کری رکھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ جب گزرا تو اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت واقع ہونے سے پہلے وہ جس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام تھا وہ اس کا کھلا جنسی تعلقات قائم کرنا، اور جنسی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ روشن خیال ہونا تھا، یعنی ان کے نزدیک اپنے خاندان کے اندر جنسی تعلقات قائم کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور یہ کام وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں خون پیور رہے اور خون شاہی رہے، خالص خون رہے۔ اور اس خالص خون کو رکھنے کے چکر میں ان لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ جنسی تعلقات قائم کرنے کو ترجیح دی، اور اسی ترجیح کے چکر میں ان کے ساتھ جو سب سے بڑے نقصان والی جو گیم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کی آل اولاد میں، ان کی نسلوں میں بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر معوف پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ داستان وقت کے ساتھ گزرتی رہی، لیکن یہ جو ملکہ ہے جس کا نام ہے انکسینامن، جب یہ تقریباً اپنے بلوغت میں پہنچی تو اس کے والد یعنی کہ آخن آتن نے اس کے ساتھ جنسی تعلقات شروع کر دیے۔ جنسی تعلقات شروع کرنے کے نتیجے میں صرف یہی نہیں بلکہ اس کی دو اور بہنیں، جن میں سے ایک کا نام میری آخن اور دوسری کا نام میکی آتن تھا، یہ دونوں بھی اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنتی رہیں، جبکہ ان دونوں میں سے ایک بہن جو اس کی چھوٹی بہن تھی جس کا نام تھا میکی آخن، وہ اپنے باپ کے بچے کو پیدا کرتے ہوئے فوت ہو گئی، یعنی کہ اپنے
باپ کے بیٹے کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہوئے، جو اس کے باپ کے صرف جنسی تعلقات، اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہونا تھا اس کو جنم دیتے ہوئے وہ فوت ہو گئی۔ ناظرین، جب آخن آتن کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کا بیٹا یعنی کہ توتک آخن جو ہے وہ اپنے باپ کی جگہ پر سلطنت کا فرعون بنا، اور وہ اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو اسی ملکہ یعنی کہ ملکہ انکسیخن جو ہے اس کا وہ بھائی تھا، لیکن انکسینمن جو ہے اس کے بھائی ہونے کے باوجود اس کی جو شادی ہے وہ کر دی گئی ملکہ انکسینمن کے ساتھ، اور اب یہ دونوں یعنی کہ توتک آخن اور انکسینمن ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا۔ جو اس کا بھائی ہے یعنی کہ توتک آخن وہ اپنی بہن یعنی کہ انکسینمن سے کچھ زیادہ چھوٹا تھا اور اس کی عمر بمشکل بلوغت تک پہنچی تھی، جبکہ انکسینمن جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جب اس کے جنسی تعلقات وغیرہ قائم ہوئے اس کے بعد انہوں نے سلطنت کو بڑے ہی اچھے طریقے سے چلانا شروع کیا، اور سلطنت کے لوگ جو ہیں وہ ان سے خوش ہونے لگے، کیونکہ انہوں نے مذہب کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی تھیں ان کو ختم کر دیا اور پرانے خداؤں کو واپس وہ مندروں میں لے آئے، جس کے بعد وہاں کے لوگ ان سے بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دارالحکومت کو بھی اپنی پرانی جگہ پر منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ ان سے اور بھی زیادہ خوش تھے۔ لیکن یہ جو کامیابی کا سفر ایک طے ہو رہا تھا ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان، یہ بہت زیادہ عرصہ قائم نہیں رہا، اور کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بھائی یعنی کہ توتک آخن جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ توتک آخن کے فوت ہونے کے بعد اس کا نانا یعنی کہ جس کا نام ایا تھا، وہ اس ملکہ یعنی کہ ملکہ انکسینمن جو ہے انکسینمن کا نانا تھا، یعنی اس کی ماں کا والد، وہ بہت زیادہ دباؤ ڈالنا شروع ہو گیا انکسینمن پہ کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ جب اس کے والد یعنی کہ انکسینمن کے والد صاحب جو ہیں یعنی آخن آتن وہ، اور اس کے بعد اس کا بھائی یعنی کہ توتک آخن، یہ جب برسر اقتدار تھے اس دور میں ایا جو کہ اس کا نانا تھا وہ ان کا بہت ہی زیادہ قابل اعتماد مشیر تھا، اور سلطنت میں سب سے بڑا جو وزارت کا عہدہ ہے وہ بھی اس کو ملا ہوا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ عہدوں کی یہ جو ایک بے رحم سی جنگ ہے، ایک بے رحم کھیل ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس شخص کے دل میں اس چیز کی خواہش تھی کہ اب انکسینمن اس سے شادی کر لے، اور شادی کرنے کے بعد وہ اس علاقے کا انڈسپیوٹڈ کنگ بن جائے، نیا فرعون بن جائے۔ جب اس نے اس چیز کو پریشرائز کرنا شروع کیا انکسینمن کو، تو انکسینمن نے اس وقت کے جو سب سے زیادہ طاقتور لوگ تھے یعنی کہ ہتی جو قبیلہ تھا، وہ ہتیوں کو اس نے خط لکھا، جو کہ اب ماہر آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے کہ مصر کی جو ملکہ ہے ملکہ انکسینمن، اس نے ایک خط جو ہے وہ ہتیوں کو لکھا، ان کے حکمران کو، اور اسے یہ کہا کہ آپ میرے لیے اپنے کسی ایک بیٹے کو روانہ کیجئے تاکہ وہ مجھ سے شادی کر لے اور آپ کی سلطنت بھی مضبوط ہو جائے، اور مجھ پر بھی جو ایا کا اس وقت دباؤ بڑھ رہا ہے وہ کم ہو جائے اور میں اس کے ہاتھوں بچ جاؤں۔ جس شہنشاہ کو انہوں نے خط لکھا، اس شہنشاہ کا جو نام ہے وہ تھا سیپیلیوما۔ سیپیلیوما جو ہے وہ اس وقت کا ہتھیوں کا جو ہے وہ حکمران تھا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو جو ہے جس کا نام زنانغا تھا اس کو اس نے بھیجا، لیکن وہ دوران سفر راستے میں ہی فوت ہو گیا، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کو مارنے کے پیچھے جو ہے وہ ایا کا ہاتھ تھا، لیکن تاریخ جو ہے وہ یہ ہمیں کلیئر کٹ نہیں بتاتی کہ وہ کیسے فوت ہوا۔ خیر، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا زنانغا، تو اس کے بعد اب کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا، اور ایا جو ہے اس نے اپنی نواسی یعنی کہ شہزادی انکسینمن جو ہے جو کہ ملکہ بن چکی تھی اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ تاریخ میں ماہر آثار قدیمہ جو ہیں جب انہوں نے کھدائی کرنا شروع کی تو انہیں ایک رنگ، ایک انگوٹھی ملی جس کے اوپر جو ملکہ انکسینمن ہے اس کا اور ایا کا نام جو ہے وہ کنندہ تھا، ایک میاں اور بیوی کے طور پہ، جس سے اس چیز کی ان کو سپورٹ ملتی ہے، اس چیز کی گواہی ملتی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ سلطنت کا دور گزرتا گیا، لیکن یہ شہزادی مری کیسے، اور شہزادی جو ہے یہ ملکہ انکسینمن، اس کا آگے کیا بنا، شادی کے بعد اس کی کیا زندگی گزری، اس کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، اور اس کی ابھی تک ممی بھی دریافت نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کی ممی جو ہے وہ کہاں ہے، کس نے کس جگہ پر رکھی، اس کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، ہم بالکل نہیں جانتے، لہٰذا اس کے اوپر بات کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے کہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ اس کی ممی جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی، اور اگر وہ مل جاتی ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی موت کس طریقے سے ہوئی، اور بہت سے ایسے راز جو کہ اس مصری حکومت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس کی لاش ملنے سے کھل جائیں گے۔ دوستو، ایسی اور زبردست قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کیجئے، اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں موجود بیل آئیکن کو آپ نے کلک کرنا ہے،
اور سبسکرائب اگر آپ نے چینل کو نہیں کیا تو پہلے آپ سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کسی اور زبردست ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کا عنوان، نام، ٹاپک نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔